افغانستان کی سرزمین دہشت گردوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. 置两国和国际社会的利益于不顾。 ترقی کرتا ہوا خوشحالی کی طرف تیزی سے بڑھتا ہوا پاکستان ہماری منزل ہے. پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ ڈیلیگیشن قریب جائے گا. یو ایس از آور لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ایکسپورٹ مارکیٹ. اس سال ایکسپورٹس نے ہمیں $4 ارب قومی خزانے میں جمع کرائے. سرمایہ کاری پاکستان کے اندر آ رہی ہے. انویسٹمنٹ تو پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے, ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا کہ ہم پہلی مرتبہ اوورسیز پاکستانیز کنونشن کا انعقاد کر رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیرف لگانے کی ذمہ داری یا اس کے آرڈر جو ہے وہ پوری دنیا کو ہلا چکے ہیں. پاکستان پر بھی صدر ٹرمپ نے 26% محصولات عائد کر دیے, یعنی ٹیرف عائد کر دیا. گو کہ انہوں نے گزشتہ رات پھر یو ٹرن لے کے 90 دن کا پاز دے دیا. لیکن پاکستان پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ کیا پاکستان کے ہمسایہ ممالک افغانستان, ترکی, ایران, وسطی ایشیائی ریاستیں, آذربائیجان جو کہ اقتصادی تعاون تنظیم کے رکن ممالک بھی ہیں, پاکستان کے لیے متبادل منڈی بن سکتی ہے؟ $7 ارب سے زیادہ پاکستان کی برآمدات امریکہ کو جاتی ہیں. یہ بڑا اہم سوال ہے. ساتھ ساتھ نومبر میں صدر ٹرمپ جب الیکشن جیتے, جنوری میں انہوں نے اقتدار سنبھالا اور کچھ دن پہلے تک پاکستان کے اندر 2 اپینین تھیں. پی ٹی آئی کو بڑی امید تھی کہ صدر ٹرمپ کوئی نہ کوئی پاکستان کے اندر مداخلت کی بات کریں گے, اور حکومت جو ہے وہ بھی کسی حد تک خوف میں تھی یا انسرٹن تھی. لیکن ابھی ایک ڈیلیگیشن پاکستان میں آیا, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سینئر بیورو آفیشل تھے ایرک میئر, پاکستان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں قیادت کے ساتھ. تو کیا وہ پی ٹی آئی کی امید ٹوٹ چکی یا حکومت کی غیر یقینی یا خوف جاتا رہا؟ یہ بھی امریکہ پاکستان کے ریلیشن کے حوالے سے بڑی اہم بات ہے. پھر چین اور امریکہ کا یہ باقاعدہ تجارتی جنگ شروع ہو چکی ہے. پاکستان پر کیا اثر پڑے گا؟ کیونکہ چین پاکستان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, امریکہ پاکستان کا ایک بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے. ان تمام سوالات کے جواب کے لیے موسٹ ریلیونٹ پرسنالٹی آج ہمارے روبرو ہیں. وہ پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ رہے ہیں, پاکستان کے امریکہ میں سابق سفیر رہے ہیں, اور اس وقت اقتصادی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل ہیں ڈاکٹر اسد مجید خان صاحب. بہت شکریہ ایکسلنسی. میں بڑے عرصے سے آپ کا دورہ پاکستان کا منتظر تھا اور میں بہت ساری چیزیں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. صدر ٹرمپ نے پاکستان پر 26% ٹیرف عائد کر دیا. گو کہ انہوں نے پھر 90 ڈیز کا پاز دے دیا ان ملکوں کو جنہوں نے ریسیپروکل ٹیرف نہیں لگایا. لیکن سٹل میں کہوں گا کہ ہم اس نیبرہڈ میں ہیں, اقتصادی تعاون تنظیم کے آپ سیکرٹری جنرل ہیں. کیا جو ادھر سے پاکستان کو ممکنہ نقصان ہے یہ اقتصادی تعاون تنظیم اس کو کمپنسیٹ کر رہی ہے, کر سکتی ہے ان ٹرمز آف ہماری برآمدات یا ہماری تجارت کو؟ سب سے پہلے تو پراجا صاحب آپ کا بہت شکریہ مجھے یہاں دعوت دینے کا اور اپنے سامعین سے گفتگو کرنے کا. اور میرا یہ بحیثیت ای سی او سیکرٹری جنرل کے پاکستان کا اور اسلام آباد کا پہلا آفیشیل وزٹ ہے. تو اس کیپیسٹی میں میں آج یہاں آپ کے پاس بھی آیا ہوں. تو آپ نے جیسے سوال پوچھا کہ کیا ہو سکتا ہے, میرے نزدیک اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. اور یہ چیز یعنی اس نہج تک اور اس سطح تک پہنچنے سے پہلے ہی میں سمجھتا ہوں, دیکھیں نا, اگر آپ یورپین یونین کے ٹریڈ والیومز جو انٹر ریجنل ٹریڈ والیوم ہے اس کو دیکھیں, آسیان کا جو ودن دا ریجن ٹریڈ ہے اگر اس کو دیکھیں, یورپ میں یہ 65 سے 67% ہے, آسیان میں یہ 30 سے 40% کے درمیان ہے. اور بدقسمتی سے باوجود اس کے کہ ہم بنیادی طور پہ اسی مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے تھے, جو ہمارا انٹرا ریجنل ٹریڈ ہے وہ صرف 8% ہے, 8% جی بس. اور اس میں جو پاکستان کا شیئر ہے وہ صرف جو ہے وہ 4.2% ہے. تو اس لحاظ سے اور ان ٹرمز آف سائز جب ہم نے آر سی ڈی شروع کی تو ہم سب سے بڑی اکانومی تھے.
تو اس لحاظ سے یعنی یہ 3 ملک سب سے بڑی اکانومی ہماری اکانومی جو تھی وہ پر کیپٹا اچھا سٹینڈنگ کے حوالے سے ایون ترکی اور ایران سے بھی بڑی تھی. یعنی پاکستان ان تینوں ملکوں میں بڑی معیشت تھی. ٹھیک ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹریڈ کا پوٹینشیل جو ہے وہ اس ریجن میں تھا ہے اور رہے گا. اب اسی چیز کو ذرا ڈائریکٹ کر دیں. مثلا میں پھر گزارش کروں گا کہ ٹیرف لگ گیا پاکستان پہ، 90 دن کا پاز ہے، پتہ نہیں اس کا کیا رزلٹ آئے گا بعد میں. کیا یہ جتنے ملک ہیں، ایران ہے، ترکی ہے، افغانستان ہے، قازقستان، تاجکستان، کرگستان، ترکمانستان، آذربائیجان، یہ پاکستان کی برآمدات کے لیے یہ منڈی ثابت ہو سکتے ہیں اگر امریکہ میں ہماری برآمدات پہ کوئی کٹ لگتا ہے؟ یہ تو ہمارے نیبرز ہیں. نہیں دیکھیں، ایک ہے جو جسے آپ شارٹ ٹرم ایڈجسٹمنٹس جو ہیں، جو ٹیرفس جو ہیں وہ اگر ان کو آپ کل لاگو کریں گے تو جو اکنامک ایڈجسٹمنٹ اور جو ٹریڈ والیومز ہیں اوور نائٹ جو ہے وہ شفٹ تو نہیں ہوں گے. یہ وہ لانگ ٹرم سٹیپس ہیں. یعنی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم لوگ جو ای سی او کے ٹریڈ منسٹرز ہیں، پچھلے سال جولائی میں پاکستان میں ہم نے جو ایکوٹا جو کہ بنیادی طور پہ گورننگ ڈاکیومنٹ ہے، فریم ورک ڈاکیومنٹ ہے ٹریڈ کی ای سی او میں، اس کی میٹنگ اسلام آباد میں ہوئی تھی. اچھا. اور وہ جولائی میں، اور وہ ایک پاتھ بریکنگ میٹنگ اس سینس میں تھی کہ جو ای سی او کی ممبرشپ ہے اس نے اتفاق کیا کہ ایک تو وہ ری نیگوشیٹ کریں گے ایکوٹا کو. اچھا. اور دوسرا یہ کہ اس کو ارلیسٹ ڈیٹ جو ہے اس میں آپریشنلائز کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس حوالے سے 14 سال کے بعد، اچھا، 25 جون کو ترکیے میں ہمارے ٹریڈ منسٹرز جو ہیں وہ ملاقات کر رہے ہیں. ابھی جون جو آنے والا جون جو ہے، تو 14 سال کے بعد وزرائے تجارت اقتصادی تعاون تنظیم والے یہ ان کے اجلاس ہو رہے ہیں. جی ہاں، اور یہ چوتھی ٹریڈ منسٹیریل میٹنگ ہے جو ہوگی. اچھا. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ وائل ہمیں آبویسلی کیونکہ ہمارے لیے امریکہ ایک بڑی منڈی ہے اور ایک ایکسپورٹ پرائرٹی ہے، اور آئی ایم شیور کہ گورنمنٹ چینلز کے ذریعے ان چیزوں کو ایفیکٹیولی ایڈریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ہم سن رہے ہیں کہ جاپان، کوریا اور چائنا جو ہے انہوں نے بھی اپنے ٹریڈ پروسیس کو ریوائیو کرنے کی بات کی ہے. اور بحیثیت ایک تجارت کے، انٹرنیشنل ٹریڈ کے طالب علم کے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ جب بھی ملٹی لیٹرل سسٹم جو ہے وہ یونیلیٹرلزم کا شکار ہوتا ہے، جب بھی ملٹی لیٹرل سسٹم جو ہے وہ ٹریڈ پریشر میں آتا ہے. آپ کی تو ڈاکٹریٹ بھی، پی ایچ ڈی بھی اسی سبجیکٹ پہ ہے. میں اس لیے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مثلا صدر ٹرمپ دنیا کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ جی وہ ہمارے پاؤں میں پڑ رہے ہیں. جیسے آپ نے چائنا، کوریا، جاپان کی ایگزامپل دی، تو یہ مسئلہ سیٹل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ کی ایکسپرٹیز کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، ابھی تک اس بات پہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے یہ بیک اینڈ فورتھ ہو رہی ہے، خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں، اور میئرز لی بھی گئی ہیں، میئرز ہولڈ پہ بھی کی گئی ہیں، میئرز وڈرا بھی کی گئی ہیں، تو اس کے بارے میں حتمی بات کرنا میرے نزدیک. لیکن دیکھیں، ٹریڈ فلوز، انویسٹمنٹ فلوز جو ہیں، یہ پریڈکٹیبلٹی اور سرٹینٹی جو ہے نا اس کے گرد بلڈ ہوتے ہیں. اگر ایک ایکسپورٹر کو یہ نہیں معلوم کہ جس تاریخ کو اس نے کنٹینر ڈسپیچ کیا وہ جب اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچے گا تو اس پہ کتنی ڈیوٹی لگے گی، تو کوئی بھی ایکسپورٹر جو ہے وہ رسک نہیں لے گا. تو یہ ایک ٹریڈ ڈسٹارٹیو بھی ہے. اور اس سے، اور دیکھیں امریکہ بھی اور چین بھی دو بڑی منڈیاں ہیں دنیا کی، دے آر انجنز آف گروتھ. اچھا، ان دونوں چین اور امریکہ کی اس تجارتی جنگ کا پاکستان پہ کیا اثر پڑے گا؟ اصل میں دیکھیں، میں اگین بیکاز ہمارے لیے جو دو بڑی ایکسپورٹ ڈیسٹینیشنز ہیں، ایک یورپین یونین ہے اور ایک امریکہ ہے.
اور بدقسمتی سے ہمارا جو ریجن میں ٹریڈ ہے وہ اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ایک مثبت پہلو جو میں دیکھ رہا ہوں اور بحیثیت ECO سیکرٹری جنرل کے کہ ہمیں آج جو ہے اس کو بہت سنجیدگی سے، اور یہ وہ ایک احساس اور فیلنگ ہے اور ایک امپریشن ہے جو میں کیونکہ بائی لیٹرلی تمام کیپٹلز میں جا رہا ہوں اور وہاں جو ان کے متعلق وزراء ہیں ان سے بھی بات چیت کر رہا ہوں، تو یہ ایک ڈیزائر جو ہے وہ موجود ہے. کیونکہ دیکھیں ہم جو ECO ریجن ہے نا، اس میں جو ممالک ہیں ان کا تاریخی، تجارتی، معاشی، مذہبی، ثقافتی یعنی کوئی ایک اوور لیپ ہے جو نہیں ہے. تو اور لنکیجز اور وہ لنکیجز ہزاروں سال پہ پھیلے ہوئے ہیں. تو اس سینس میں میرے نزدیک ECO اور اس سے پہلے RCD ایک نیچرل فٹ تھا ہمارے لیے. اور باوجود اور irrespective کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اور امریکہ کیا کر رہا ہے یا دوسرے ملک اسے کیسے رسپونڈ کرتے ہیں، آئی تھنک یہ ہماری نیشنل پرائرٹی ہونی چاہیے. اور مجھے خوشی ہوئی ہے جو میری یہاں ملاقاتیں ہوئی ہیں وزیر اعظم صاحب سے بھی، اور جو متعلق وزراء ہیں اور وہ تمام جو وزراء جو ٹرانسپورٹ کے وزیر ہیں، ایگریکلچر کے وزیر ہیں، پلاننگ کے وزیر ہیں، کمیونیکیشن کے وزیر ہیں، سب سے اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ٹریڈ کے کامرس کے منسٹر جو ہیں، تو ان سے گفتگو کے بعد یقیناً میں اس امپریشن کے ساتھ واپس جا رہا ہوں کہ پاکستان چاہتا ہے کہ وہ جو ریجنل کنیکٹیویٹی ہے اس کو آگے بڑھائے. پاکستان چاہتا ہے کہ ٹریڈ انٹیگریشن جو ہے وہ ہو اور اس کے نتیجے میں علاقائی تجارت جو ہے اس میں وسعت آئے. آپ نے بڑی اہم بات کی ٹریڈ کے حوالے سے، یا ایون انویسٹمنٹ پہ بھی یہ اصول آتا ہے کہ جب غیر یقینی ہوگی تو پھر اس میں کنٹینر والی آپ کی بڑی خوبصورت ایگزامپل ہے. ایک اور بھی غیر یقینی رہی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے، چونکہ آپ فارن سیکرٹری بھی رہے ہیں، آپ پاکستان کے امریکہ میں سفیر بھی رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صدر بنے نومبر میں، اس کے بعد 20 جنوری کو انہوں نے عہدہ سنبھالا. ادھر کسی کو امید تھی، کسی کو خوف تھا، لیکن اب چونکہ ایرک میئر آ گئے، اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں ایکٹنگ، تو ان کے دورے سے وہ غیر یقینی کیا ختم ہوئی. میں بریک کے بعد ناظرین ان سے سوال یہی ان کے سامنے رکھوں گا. اور جو ٹریڈ والی بات کر رہے ہیں ECO کے حوالے سے، بالکل کنیکٹیویٹی نیچرل ہے، ہسٹوریکل ہے، لیکن ہم ECO کے پلیٹ فارم سے اس کنیکٹیویٹی یا نیٹ ورک کا فائدہ کب اٹھائیں گے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آج ہمارے روبرو ہیں پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ، سابق سفیر برائے امریکہ اور کرنٹلی اقتصادی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر اسد مجید خان صاحب. اب آپ سمجھتے ہیں کہ ان رکاوٹوں کے باوجود امریکہ اور پاکستان کا تعلق آگے بڑھے گا؟ دیکھیں میرے نزدیک آبویسلی میں اب ان معاملات سے براہ راست ٹھیک ہے، آپ کی ایکسپرٹیز ہے، میں اس لیے نہیں رکھتا، لیکن جہاں تک میری معلومات ہیں اور جو میں دیکھ رہا ہوں، نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر ممالک بھی جو ہیں انہوں نے اپنے ڈپلومیٹک چینل سے گفتگو کا آغاز کیا ہے. اور کسی بھی ریلیشن شپ میں اس طرح سے چیلنجز جو ہیں وہ آتے ہیں، اور وہ ٹیرفس کے ہوں یا اور کوئی یونیلیٹرل میجر ہو یا سینکشنز لگائی جائیں، تو آلویز وہ ایون اگر ریلیشن شپ میں سٹریس پیدا بھی کریں تو یہ ایک سفارتی ذرائع سے وہ اس کو ریزولو کرنے کی کوشش، اور مجھے یقین ہے کیونکہ ہمارے لیے امریکہ ایک بڑی منڈی ہے اور ہمارے لیے امریکہ ہمیشہ سے ایک سنگل کنٹری کے طور پہ سب سے بڑی ڈیسٹینیشن رہی ہے. تو اس حوالے سے مجھے یقین ہے کہ جو ہمارے کنسرن لوگ ہیں وہ اس کو بڑا کلوزلی فالو بھی کریں گے اور اس کو ریزولو کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو ویری مچ کہ آپ کی ایک ایکسپرٹ اپینین ہے جو کہ میرے لیے از آف ویری ہائی ویلیو.
ECO کے باقی ملکوں کے بھی لگے ہیں ٹیرف، اس میں ترکی بھی ہے، اس میں سینٹرل ایشین ریپبلکس بھی ہیں، اس میں ویری کر رہا ہے۔ پاکستان نے تو وزیر اعظم شہباز شریف نے فیصلہ کیا ایک ہائی لیول میٹنگ میں کہ ہم ایک ڈیلیگیشن بھیجیں گے ادھر۔ باقی ECO ملک کیا کر رہے ہیں؟ میں جیسے آپ کو بتایا کہ میں اس کو ان کے جو بائیلیٹرل ریلیشن شپس ہیں اس حوالے سے کلیئرلی نہ وہ میرا مینڈیٹ ہے، ٹھیک ہے، اور کیونکہ ہمارے لیے اپنے اس وقت جو 2 یا بلکہ کہوں گا 3 ٹاپ پرائرٹیز ہیں۔ ایک یہ ECO کی ٹھیک ہے، سب سے پہلی اور اہم پرائرٹی یہ ہے کہ جو ٹریڈ ہے اس کا جو فریم ورک ہے اس کو ریویو کیا جائے، جو کنٹمپریری ریالٹیز ہیں ان کو ڈیل اور ان چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نیا انفراسٹرکچر یا فریم ورک جو ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے، اور جس کے نتیجے میں ایکچول جو ٹریڈ فلوز ہیں وہ ان ممالک کے درمیان بڑھیں۔ دوسری دیکھیں 3 T's ہیں ہمارے لیے امپورٹنٹ، ٹھیک ہے، ایک ٹورزم، ٹھیک ہے، ایک ٹریڈ اور ہے، ایک ٹرانسپورٹ، کیونکہ تینوں کا ایک دوسرے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اس سال ہم نے اپنے نئے سال کا آغاز ایک بڑی اس سینس میں سمجھتا ہوں کلیئرٹی کے ساتھ کہ ابھی اسی مہینے کے اینڈ میں ٹورزم منسٹرز کی میٹنگ جو ہے وہ ارزرم میں ترکیے میں ہو رہی ہے، جو 26 تاریخ کو ہوگی، جہاں اتفاق سے ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا لاہور کو 2027 میں ECO کا ٹورزم کیپٹل بننا ہے یا نہیں بننا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ٹورزم ایڈوائزری کمیٹی ہے، ٹورزم بزنس پروموشن نیٹ ورک ہے، اور جو دیگر جو ضمنی ادارے ہیں ٹورزم کے روبرک میں، ان پہ ڈسکشن بھی ہوگی اور فائنلائز بھی ہوں گے۔ تو یہ ایک لوگوں کی موومنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا لاہور کو پاکستان، ایران، افغانستان، ترکیے، وسطی ایشیائی ریاستیں، آذربائیجان، ان کا ٹورزم کیپٹل بنانے کی تیاری ہے انشاءاللہ۔ اب وزیر اعظم صاحب کے ساتھ آپ نے ملاقات کی، وزیر اعظم صاحب نے زمینی روابط کی بات کی، سڑکوں کے نیٹ ورک کی بات کی۔ آپ نے صحیح فرمایا کہ ہسٹوریکلی یہ روٹس تھے، لیکن یہ اب فنکشنل فعال کیوں نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں فعال جب تک آپ اکانومیز آف اسکیل نہیں کریٹ کریں گے، آپ سڑک بے شک دنیا کی سب سے بہترین سڑک بنا دیں، لیکن اگر اس کے اوپر ٹرک نہیں چلیں گے تو وہ ٹرانسپورٹ نیٹ ورک جو ہے نا وہ اکنامکلی فیزیبل ٹرک کیوں نہیں چل رہے؟ جی ٹرک اس لیے نہیں چل رہے کہ کارگو ٹریڈ ہوگا تو ٹرک چلیں گے، تو اس لیے ٹریڈ کیوں نہیں ہو رہی؟ اور ٹریڈ اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہم باوجود کوشش کے ایک فعال اور ایفیکٹو جو ٹریڈ فریم ورک ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ ہمارے لیے یہ بہت امپورٹنٹ فیصلہ تھا جو اسلام آباد میں ہوا پچھلے سال، جس میں کہ آفٹر ایک آزاد تجارت کی بھی بات ہو رہی تھی، جی فری ٹریڈ ایگریمنٹ، وہ ایک ایونچوئل آبجیکٹیو یقیناً ہے اور ہو سکتا ہے، لیکن فار ناؤ جو اصل میں ملک جو ہیں وہ پریفرینشیل ٹریڈ ارینجمنٹ میں جو جن بھی پروڈکٹ لائنز میں وہ انٹرسٹڈ ہیں ان پہ نیگوسیشن، اور وہی ایک سٹڈی جو ہے وہ ہم لوگ ابھی کر رہے ہیں اور ابھی وہ مکمل ہو گئی ہے، اس پہ ممبر سٹیٹس جو ہیں اس منسٹیریل میٹنگ سے پہلے بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے، اور پھر اس کے نتیجے میں انشاءاللہ میں جو آپ سے بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ٹریڈ فریم ورک کی کریشن، لیکن آپ ٹریڈ فریم ورک بنا لیں اور سڑکیں بھی بنا لیں، لیکن اگر اس میں موومنٹ آف پیپل نہیں ہوگی تو اس میں ویزا فیسیلیٹیشن کا ایشو بھی ہے، وہ اس میں انٹیریئر منسٹرز کی انوالومنٹ ہے، وہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ ہم انشاءاللہ جون میں انٹیریئر منسٹرز کی میٹنگ کریں گے، وہ ایران میں ہم کریں گے۔ اچھا، یہ کب ہوگی؟ یہ جون میں، ابھی ایگزیکٹ ڈیٹ جو ہے اس کا انہوں نے فیصلہ نہیں کیا۔ تو دوسرا ٹرانسپورٹ منسٹرز ہے، کیونکہ دیکھیں ٹرانسپورٹ جو ہے یہ
بڑا انفراسٹرکچر ہے. اس کے لیے فائنانسنگ بھی بہت بڑے اسکیل پہ چاہیے ہوتی ہے. نیٹ ورکس آلریڈی ہیں, جیسے کہ ایران, استنبول, تہران, اسلام آباد جو ٹرین کوریڈور ہے وہ موجود ہے. جہاں اور دوسرا جو روڈ وہ بھی موجود ہے. لیکن جب فلڈز میں کچھ پورشنز جو ہیں وہ ان کو نقصان پہنچا تھا, تو اس وجہ سے وہ اس طرح سے آپٹیملی یوز نہیں ہو رہا جس طرح سے ہونا چاہیے. تو ہمارے لیے جو ایک پرائرٹی ہے, کیونکہ ہم اسکیل کریٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ فریم ورک کریٹ کرنا چاہتے ہیں جس میں نہ صرف یہ کہ یہاں سڑکیں ہوں, ان کے اوپر ٹرکس ہوں, ان ٹرکس کے اندر کارگو ہو اور وہ فریلی موو کرے. دیکھیں پراز صاحب, میں آپ کو بتاؤں, اگر میں اپنی آنکھیں بند کروں اور اس ریجن کو ایسا دیکھنا چاہتا ہوں جیسے یورپ میں جب میں برسلز میں ایمبیسڈر تھا, تو آپ جب ایک ملک سے دوسرے ملک میں داخل ہوتے تھے تو اس وقت آپ کو صرف آپ کے فون کی گھنٹی سے پتہ چلتا تھا کہ اب آپ ایک پرووائڈر سے دوسرے پرووائڈر پہ شفٹ. ادروائز میں خود ایک بار بون سے برسل جا رہا تھا, تو میں آئی واز سو ایگر, بائی روڈ میں ٹریول کر رہا تھا, آئی واز سو ایگر کہ کب بیلجیم کا بارڈر شروع ہوگا. میں ان کی بارڈر ڈیمارکیشن دیکھنا چاہ رہا تھا. ایونچولی آئی ریچ برسل, تب پتہ چلا کہ میں تو برسل پہنچا ہوں. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی, یہ ہونی چاہیے. میں ناظرین بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, اس خطے کا ایک مسئلہ ٹیررزم بھی ہے. اگر شنگھائی تعاون تنظیم کی بات کی جائے, SCO کی, تو انہوں نے ایک ریٹس ادارہ بنایا ہوا ہے, وہ بھی اتفاق سے اسی ریجن میں ہے. تو کیا ECO بھی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی مدد کر سکتا ہے؟ خاص طور پر افغانستان میں جو سینکچوریز ہیں وہاں سے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پہ اٹیکس ہوتے ہیں. ECO اس سلسلے میں کیا مدد کر سکتا ہے؟ بریک کے بعد ڈاکٹر اسد مجید خان صاحب سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں سابق سیکرٹری خارجہ, سابق سفیر برائے امریکہ اور موجودہ سیکرٹری جنرل اقتصادی تعاون تنظیم. افغانستان کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان پر حملے کرتے ہیں, پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بناتے ہیں. ECO کیسے ہماری سرزمین کو محفوظ بنانے میں مدد دے سکتی ہے تاکہ افغانستان کے اندر محفوظ پناہ گاہیں نہ رہیں, وہاں سینکچوریز نہ رہیں, نہ وہاں سے حملے ہوں؟ سب سے پہلے تو راجہ صاحب, جو اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کا جو گورننگ چارٹر ہے وہ ازمیر ٹریٹی ہے. اچھا. اور ازمیر معاہدے کی روح سے اس تنظیم کا جو ایکسکلوسیو فوکس ہے وہ اکنامک اور ڈیولپمنٹ کوآپریشن پہ ہے. ٹھیک ہے. ہم جسے سو کالڈ لائیو سیکیورٹی یا پولیٹیکل ایشوز جو ہیں ان سے ہم ڈیل نہیں کرتے. لیکن آپ کے سوال کے حوالے سے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ کیونکہ جو سیکیورٹی اور انسٹیبلٹی جو ہے یہ افیکٹ کرتی ہے اکنامکس کو, ڈیولپمنٹ کو, تجارت کو. تو ہماری کوشش بحیثیت ECO کے اس پورے خطے کی جو یعنی ڈیولپمنٹ اور پراسپیرٹی ہے اس کو پروموٹ کرنا ہے, اور اس کے لیے ایک جسے فعال یا کنڈیوسیو انوائرمنٹ جو ہے نا اس کو پیدا کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف اگر ہماری کوششیں جو ہیں وہ نتیجے اچھے نکالنے شروع کریں گی تو دس ول بی ایکچولی ون وے آف کنٹریبیوٹنگ ٹو دی انسٹیبلٹی جو کہ ٹیررزم اور ان امپلائمنٹ اور اس طرح کے جو ہمارے ملکوں میں ایشوز ہیں ان کو ڈیل کرنے میں مدد دے گی. اچھا, اسی سے ایک ریلیٹڈ چیز ہے, ایران ECO کا رکن ہے. ایران کے جوہری معاملے پہ پھر امریکہ اور ایران کے درمیان ایک ٹکراؤ کی سی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. صدر ٹرمپ دھمکی بھی دے رہے ہیں ایران کو, کوئی ڈیڈ لائن بتا رہے ہیں, کٹ آف ڈیٹ کی بات کر رہے ہیں. آپ چونکہ تہران سے ہی آئے ہیں,
آپ کیسے دیکھتے ہیں اس تھریٹ کو؟ اگر خدا نخواستہ کو جنگ ہو جاتی ہے تو ECO ریجن تو پورا براہ راست متاثر ہوگا. یقیناً یہ نہ صرف ایران کے لیے بلکہ پورے ریجن کے لیے ایک مسئلہ بن سکتا ہے، اور ہمیں خوشی ہے کہ دونوں ملکوں نے اپنی یعنی انڈائریکٹ نیگوسیشنز کرنے کا فیصلہ کیا ہے. دیکھیں جو ایران پہ جو سینکشنز ہیں ان سینکشنز کی وجہ سے بھی جو علاقائی تجارت جو ہے اس میں ہم اس طرح سے تیزی نہیں لا سکے جس طرح سے اس میں آ سکتی ہے اور جس طرح سے آنی چاہیے. تو میرے نزدیک ایک پیسفل انوائرمنٹ، اور اگر یہ نیگوسیشنز جو کہ ہم امید کرتے ہیں بحیثیت ایک پاکستانی کے بھی، بیکاز ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور بحیثیت ECO سیکرٹری جنرل کے جو کہ آرگنائزیشن جو ہے پہلے دن سے تہران میں بیسڈ ہے اور ہمارا اپنا وہاں سارا انفراسٹرکچر ہے، ہماری امید ہے کہ یہ تمام مسائل اور معاملات جو ہیں وہ پیسفلی ریزالو ہوں گے. ویسے ضمنی ایک سوال آیا میرے ذہن میں کہ آج کل افغانستان کی رکنیت سسپینڈڈ ہے یا رکن ہے طالبان رجیم میں؟ دیکھیں افغانستان کی ممبرشپ اس طرح سے سسپینڈڈ تو نہیں ہے، لیکن ان کی جو شرکت ہے ابھی اس کے حوالے سے یعنی جو ہماری جو کاؤنسل آف منسٹرز کے لیول پہ جسے آپ کہتے ہیں انگریزی میں ویٹ اینڈ سی پالیسی جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کیا گیا ہے. ابھی حال ہی میں ارزرم میں ایک ہماری ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن کی جو ایکسپرٹ میٹنگ ہوئی تھی اس میں افغانستان نے شرکت کی تھی. اور یہ جو وزرائے تجارت کا اجلاس ہوگا اس میں آئے گا افغانستان؟ یہ اب ایک فیصلہ ہے جو کہ منسٹریل لیول پہ ہوگا کہ ان کی پارٹیسپیشن جو ہے، اور وہ آئندہ سمٹ میں بھی کیا ان کی پارٹیسپیشن. یہ سمٹ کب ہو رہی ہے؟ سربراہی اجلاس جو ECO کا انشاءاللہ جو ہے وہ 3 اور 4 جولائی اس سال جو ہے وہ آذربائیجان میں سمٹ ہوگا، اور یہ 17واں سمٹ ہوگا باکو میں. آپ ابھی آذربائیجان ابھی آفیشلی انہوں نے وینیو ڈیسائیڈ نہیں کیا. آپ پاکستان کے سینئر ترین ڈپلومیٹ رہے ہیں، فارن سیکرٹری کا عہدہ ٹاپ ڈپلومیٹ کا عہدہ ہے. آپ پاکستانی ڈپلومیٹ ECO کے سیکرٹری جنرل ہیں. ایک اور ہمارے فارن سیکرٹری صاحب سہیل محمود صاحب وہ D8 کے سیکرٹری جنرل بننے جا رہے ہیں، جس میں مصر، نائجیریا تک، بنگلہ دیش تک رکن ہیں. 8 لوگ ہیں D8 کے نام سے ہی. پاکستان اس وقت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن بھی ہے، اور ساتھ ساتھ شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہی کانفرنس کا بھی پاکستان چیئرمین بننے والا ہے. یہ پاکستان کے پاس اتنی ساری پوزیشنز کا پراسپیکٹس کیا ہوگا پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کو فارورڈ لکنگ کنٹری کے لیے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم 2027 میں SCO کے یعنی سمٹ کو ہوسٹ کریں گے، ہم لوگ ECO کو بھی چیئر کر رہے ہوں گے، کیونکہ ECO کی جو چیئرمین ہے اس کی کاؤنسل آف منسٹرز کی وہ 2027 میں انشاءاللہ ہمارے پاس ہوگی. اور اگر انشاءاللہ ہم ابھی ارزرم میں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر 2027 میں لاہور ٹورزم کیپٹل بھی ہوگا ECO کا. جہاں تک آپ کی بات دیکھیں، ہماری سفارتکاری اور ہمارے سفارتکار اللہ کے فضل و کرم سے جو انٹرنیشنل جو کمیونٹی آف ڈپلومیٹس ہیں اس میں اچھی نظر سے دیکھے جاتے ہیں، ویل ریسپیکٹڈ ہیں، اور ہماری ایک پروفیشنل سروس ہے. تو اس حوالے سے ہم لوگ، اور جب آپ کسی انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن میں جاتے ہیں تو آپ صرف ایز اے فرد نہیں جاتے، آپ اس ملک کی نمائندگی اور آپ کی اچھی کنٹریبیوشن جو ہے دیٹ آلسو
یعنی وہ آپ کے ملک کے لیے بھی اچھا نام لے کے آتی ہے. تو یہ پاکستان کے لیے خوش آئند ہے کیونکہ یہ روٹیشن کی اپوائنٹمنٹس ہیں. ECO میں شمشاد صاحب بھی پہلے رہے ہیں, خورشید انور صاحب بھی رہے ہیں, اس دفعہ ہماری ٹرن تھی. اسی طرح D8 میں ہم پہلی دفعہ میرا خیال ہے ہم اس کو ہیڈ کریں گے. تو ان اور یہ جو پروسیسز ہیں ان کا کلیئرلی میں سمجھتا ہوں کہ ان ٹرمز آف ویزیبلٹی, ان ٹرمز آف اسٹینڈنگ اینڈ ریپوٹیشن, یہ آپ کے ملک کے لیے اچھا سمجھا جاتا ہے. اور پھر آپ اس کیپیسٹی میں اپنی پوزیشن کے ذریعے جو بھی آپ کی نیشنل پرائرٹیز ہیں, جہاں جہاں وہ اس ادارے کی پرائرٹیز کے ساتھ اوور لیپ کرتی ہیں, آپ ان کو آگے مزید یعنی توانائی کے ساتھ زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ بڑھاتے ہیں. تو میرے نزدیک آنے والے چند سال جو ہیں, اور اللہ کے فضل سے آئی تھنک اندرونی طور پہ بھی جس طرح سے معیشت جو ہے اسٹیبلائز ہو رہی ہے, تو ایکسٹرنل فرنٹ پہ اس طرح کی جو پوزیشنز ہیں وہ بھی پاکستان کا جو ایک برانڈ ہے اور جو پاکستان کا جو ایک پازیٹیو امیج ہے اس کو پروموٹ کرنے میں بہت اچھا کردار ادا کر سکتی ہیں اور کرنا چاہیے. بہت شکریہ. ناظرین, ڈاکٹر اسد مجید خان صاحب, سابق سیکرٹری خارجہ, سابق سفیر برائے امریکہ اور موجودہ اقتصادی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل ہمارے روبرو تھے. بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ بیسیکلی پاکستان کی اگر باہر کوئی نمائندگی ہو رہی ہے وہ فرد نہیں کر رہا بلکہ پورے پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.